الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيما مؤمن زاغت عيناه لقتل الحسين عليه السلام حتى تسيل على خده فقاه الله غرفا في الجنة يسكنها إحقابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بنت حیدر سیدہ زینب کی عظمت کو سلام بنت حیدر سیدہ زینب کی عظمت کو سلام شاہ شاہان جہاں سے ان کی نسبت کو سلام شاہ شاہان جہاں کون ہے؟ کائنات کے والی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نسبت کیا ہے؟ غور کیجئے، آج کسی کا باپ چار لوگوں میں پہچانا جاتا ہو تو بڑی نسبت سمجھی جاتی ہے، کسی کا دادا مشہور و معروف ہو تو زمین پہ پاؤں ٹکتے نہیں ہیں، اور اگر ننہال کسی کے امیر کبیر ہوں تو پھر بندے بندے کے سامنے تعریفیں ہوتی ہیں کہ میں کس کی نواسی ہوں، میرا نانا کون ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے کس نسبت کا ذکر کیا ہے؟ شاہ شاہان جہاں سے ان کی نسبت کو سلام۔ تو یہ کوئی اور رشتہ نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ نواسی مصطفیٰ ہیں، رسول اللہ جن کے نانا جان ہیں۔ یہ اس زینب کی نسبت کو سلام کیا جا رہا ہے، شاہ شاہان جہاں سے ان کی نسبت کو سلام۔ اور اگلی سعادت کیا ہے کہ جن کو آغوش جناب سیدہ زہرا ملی، جن کو آغوش جناب سیدہ زہرا ملی، خواہر شبیر و شبر کی کرامت کو سلام۔ یعنی ماں سیدہ فاطمہ ہیں اور بہن کس کی ہیں؟ ذرا اپنے جذبات کے اوپر منطبق کرتے ہوئے آپ سوچئے گا، صرف بات اور شعر نہیں سننا۔ میں نے پہلے نانا اور نواسی ہونے کے رشتے کو آپ کے سامنے رکھا، اور اب آپ کا بھائی ڈپٹی کمشنر ہو، آپ کا بھائی SHO ہی کیوں نہ ہو، آپ کا بھائی کسی اور محکمے میں کوئی آفیسر ہو، تو جب کسی کو تڑی لگانی ہوتی ہے تو بہنیں اپنے بھائیوں کا ہی تعارف کرواتی ہیں کہ تمہیں میرے بھائی کا نہیں پتا وہ کون ہے، وہ کتنا بڑا آفیسر ہے، تو تم بات کر کے جاتے کہاں ہو۔ ذرا تصور میں دیکھیے، صحن فاطمہ تو زہرا ہے، جن بہن بھائیوں کی پرورش وہاں ہو رہی ہے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، اور ان کے لاڈ لڈانے والی ان کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ اب ذرا اس فیملی، اس صحن کے منظر کو آنکھوں میں لانے کی کوشش کریں۔ ان کا منصب
ان کا فخر، ان کا مان کتنا بڑا ہے۔ اور اگر ایک عام سی بہن ایک عام سے بھائی کا اتنا مان رکھتی ہے تو سوچئے شبیر و شبر کس کے نام ہے؟ شبیر حضرت امام حسین کا نام حضرت علی نے رکھا تھا، مصطفیٰ کریم نے بدل کر حسین رکھ دیا۔ شبر حضرت حسن کا نام حضرت علی نے رکھا تھا، مصطفیٰ کریم نے بدل کر حسن رکھ دیا۔ تو یہ شبیر و شبر وہ ہیں جن کی بہن ہونے کی سعادت، فخر، مان نصیب ہے حضرت سیدہ زینب کو۔ اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ شبیر و شبر کی بہن کو اللہ نے جو کرامتیں عطا کی، ان کرامتوں کو بھی ہمارا سلام۔ توجہ فرمائیے، جن کو آغوش جناب سیدہ زہرا ملی، خواہر شبیر و شبر کی، خواہر فارسی میں کہتے ہیں بہن کو، خواہر شبیر و شبر کی کرامت کو سلام۔ اور کر گئی نانا کے دین پر اپنا جو سب کچھ نثار، کر گئی نانا کے دین پر اپنا جو سب کچھ نثار، ان کے جذبے کو سلامی، ان کی جرأت کو سلام۔ ان کے جذبے کو سلامی، ان کی جرأت کو سلام۔ اور مرتضیٰ کی لاڈلی پر، یا بیٹیاں بیٹھی نہیں ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ بیٹی کو اپنے باپ کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنا سر فخر سے بلند کرتی ہے۔ اور آج کل تو رواج بھی ایسا ہی ہے کہ بے شک ساری زندگی باپ سر پہ شفقت کا ہاتھ نہ بھی رکھے تو آج مہندی کے دن، مائیوں کے دن بیٹیوں کے سروں پہ جو دوپٹے دیے جاتے ہیں وہاں اب بابا کی پری لکھا ہوتا ہے، بابا کی لاڈلی لکھا ہوتا ہے۔ تو آپ کو تب بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کس باپ کی، کس لاڈلی بیٹی کی بات کی ہے؟ توجہ تو رکھا کریں، دلوں کو حاضر تو رکھا کریں کہ سن کیا رہے ہیں آپ؟ کیا بولا میں نے؟ مرتضیٰ کی لاڈلی پر، اتنی بھی سبحان اللہ نہیں، کربلا تک آواز جانی چاہیے۔ مرتضیٰ کی لاڈلی پر ہر گھڑی ساجد درود، کیسا درود کہاں سے آتا ہے؟ مرتضیٰ کی لاڈلی پر ہر گھڑی ساجد درود، پیش کرتے ہیں فرشتے ان کی تربت کو سلام۔ بنت حیدر سیدہ زینب کی عظمت کو سلام، شاہ شاہان جہاں سے ان کی نسبت کو سلام۔ آج کی گفتگو کا موضوع آپ کو یقیناً یاد ہوگا، آپ نے پوسٹ پر پڑھا ہے کہ کس موضوع پہ آج بیان ہونا ہے؟ جس کو یاد ہے بول کے بتائیے۔ خاتون کربلا کا پیغام۔ خاتون کربلا کون ہے؟ سب کی آواز آنی چاہیے۔ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا یا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا ذکر، ان کا تذکرہ ہم نے آج کس حوالے سے کرنا ہے؟ کربلا کے حوالے سے۔ اور کربلا کا ذکر کس کے حوالے سے ہوتا ہے؟ سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ عاشورہ کے دن کی وہ نسبتیں، وہ ریفرنسز جو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، اور پھر اس دن میں عاشورہ کے نام پر، 10 محرم کے نام پر ہمارے معاشرے میں جتنی خرافات، جتنی خلاف شریعت چیزیں آج کل رواج پکڑ چکی ہیں اور ہر آنے والے سال کے ساتھ رواج پکڑتی جا رہی ہیں، ان کو سمجھنا،
غلط اور صحیح کا انالیسس کرنا، غلط کو ترک کر دینا اور درست کو اپنا لینا، بحیثیت مسلمان اور غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری اولین ذمہ داریاں ہیں۔ عزیزات محترم، آپ آج کے اس مشکل دن میں سفر کیوں کرتے ہیں؟ لوکل لوگ کافی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں۔ جو لوگ اپنے علاقوں سے گاڑی کی بکنگ کروا لیتے ہیں ان کے لیے تو آسانی ہو جاتی ہے، لیکن لوکل آنے والے لوگ یقیناً مشقت برداشت کر کے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، آپ یہ سفر کیوں کرتے ہیں اور ہر سال ہی کرتے ہیں؟ یقیناً ہر سال ہمارے ساتھ نئے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، مگر سال ہر سال سے تشریف لانے والے لوگ اتنی مشقت کے باوجود اتنی پابندی سے شرکت کو ضروری کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ آپ محفل پاک کے نام سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوئے، سب کو بتاتے ہوئے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا محفل میں شرکت کر لینا اور ہمارا اتنے اہتمام کے ساتھ محفل کا انعقاد کر لینا، آپ سب کی تشریف آوری پر آپ کے بیٹھنے کا، ضیافت کا، پانی کا، نماز کا، آپ کے سہولت کے لیے انتظامات کا اہتمام کرنا، کیا یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ایک محفل میں جا رہے ہیں اور ہم ایک محفل کا اہتمام کر رہے ہیں؟ عزیزات محترم، دین اسلام کا اول تا آخر مقصد کسی بھی موقع پر محفل کا انعقاد کر کے وہاں جمع ہو جانا نہیں ہے۔ محفل نہ بھی منعقد ہو، لوگوں کا اجتماع نہ بھی کیا جائے، پھر بھی دین کی ذمہ داریاں، اسلام پر عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے احکامات کی پابندی، یہ ہم سب کے لیے مرتے دم تک لازم ہے۔ اسلام کی پاسداری کیسے ہوتی ہے؟ احکام کی بجا آوری کیسے ہوتی ہے؟ ہم نے کن چیزوں کو ترک کر کے کن چیزوں کو ترجیح دینی ہوتی ہے؟ یہ تمام چیزیں ہر لمحہ ہمارے اوپر لازم اور واجب رہتی ہیں۔ کیا محفل میں شرکت کر کے چلے جانے سے عاشورے کے دن کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی؟ نہیں۔ سب بتائیے۔ نہیں۔ کیا صرف محفل میں شرکت کر لینا ہماری کوتاہیوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ نہیں۔ ہماری آج کل جتنی دین سے بے رغبتی اور اجنبیت بڑھتی جا رہی ہے، کیا صرف اتنا کر لینے سے یہ ختم ہو جائے گی؟ آواز پھر آپ کی کم ہوگی؟ نہیں۔ پھر اس دن کی محفل کا یا کسی بھی خاص دن کی محفل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم جو عام دنوں میں عام معمولات زندگی میں نہیں کر سکتے، ہم ان محافل میں جمع ہو کر اپنا جائزہ لیں، سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کریں، تجدید عہد کریں، اور جن چیزوں میں غفلت کی وجہ سے ہم اس مقام پہ آ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنی بنیادی چیزوں کا علم تک نہیں رہا اور ہماری آنے والی نسلیں ان چیزوں سے بالکل بے خبر ہوتی جا رہی ہیں، ان سب کی آگاہی ان محافل کا اولین مقصد ہوتا ہے۔ اور اب ہم جب حاضر ہو گئے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟
اس مقصد کو پہچاننا اور آنے کے وقت ہماری جو کیفیت تھی اس کو نوٹ رکھنا، اور پھر ذکر پاک سننے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے یا نہ آئے اس کو چیک کرنا۔ اگر تبدیلی آئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا ایمان بیدار ہے، ہمارے اندر ایمان کا جذبہ موجود ہے، ہم وہ مسلمان ہیں جو اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں جو اسلام میں جینا چاہتے ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں جو اسلام میں مرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ جیسے آئے تھے اٹھتے وقت بھی آپ کی کیفیت ویسی ہے، آپ کے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے ایمان کو، اسلام کو ضائع کر رہے ہیں، آپ کا اسلام سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اور اسلام والوں کی زندگیوں اور ان کی قربانی کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ابشران محترم، آج کا دن جس میں سالانہ پابندی کے ساتھ شہدائے کربلا کی یاد میں ہم سب جمع ہوتے ہیں، اس کا دیگر مقاصد کے ساتھ ایک مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے نیک اعمال جمع کر کے حاضر ہوں، اپنی عبادت و ریاضت، اپنے صدقات، اپنی محبتوں کے تحفے جو ایصال ثواب کی خاطر ہم ان مقدس بارگاہوں میں پیش کریں۔ تو اس لحاظ سے یہ سلسلہ کون سا ہوا؟ یہ ایصال ثواب کا، اور ایصال ثواب کے لیے کائنات کے والی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر میرے جیسے عام سے عام بندے کے لیے یہ سلسلہ جائز اور محبوب ترین ہے کہ ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے گا، تو گناہ گاروں کی بات بن جائے گی اور نیکوکاروں کے درجات بلند سے بلند اور بلند ترین ہوتے چلے جائیں گے، اور ہمارے جیسوں کی طرف سے دیے گئے ایصال ثواب کی صورت میں تحائف جب بلند ترین بارگاہوں میں پہنچیں گے تو ہم جو کسی قابل نہیں، ہمارے جن کے کوئی اچھے کام نہیں، اچھے اعمال نہیں، لیکن ہمارے ان تحائف کی وجہ سے جو ایصال ثواب کی غرض سے ہم بھیجیں گے، ان مقدس ارواح کی نظر ہم جیسے گناہ گاروں کی طرف مبذول ہوگی، متوجہ ہوگی، اور پھر بات ان کی نہیں، پھر بات ہماری بن جائے گی۔ اور اس دن میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اگرچہ آگے بہت سارے انبیاء کرام کی ایک لسٹ ہے، اور اولیاء کرام کی بھی، جس کے ساتھ مختلف چیزیں، مختلف کام جو وابستہ تھے وہ 10 محرم کو ہوتے چلے آئے، ایک لسٹ ہے، لیکن میں صرف اسی پوائنٹ پہ آگے بات کروں گی۔ آدم علیہ السلام ابو البشر، انسان اول، پوری کائنات کے انسانوں کے باپ، آپ کی جو رب کی بارگاہ میں ایک خطا ہوئی، کم و بیش 300 سال کے بعد اللہ کی جو مشیت تھی، اللہ کی جو مرضی تھی، اس کے مطابق آپ کی جو توبہ قبول ہوئی، تو وہ دن عاشورہ کا دن تھا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ یہاں سے ہمیں ایک روشنی ملتی ہے، ایک راستہ ملتا ہے، ایک تعین ملتا ہے کہ اگر اتنی مبارک اور اتنی مقدس ہستی کی توبہ اس دن میں قبول ہوئی، تو آج ہم ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں یہ نسبت اور یہ واسطہ پیش کر کے کثرت سے استغفار پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ آپ جتنے وقت میں یہاں تشریف فرما ہے، آپ کی زبانیں کسی اور طرف مشغول ہوں، اس کی بجائے آپ کی زبانوں پر اگر کلمہ استغفار رہے،
اور آغاز میں نے پیغام بھیجا تھا کہ جتنے لوگ اس پورے وقت میں بیٹھے بیٹھے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں تو یہ ایک بہترین اور عظیم ترین تحفہ ہوگا شہدائے کربلا کی بارگاہوں میں پیش کرنے سے۔ اور اگر ایک بندہ اتنا نہیں پڑھ سکتا، 5-7 لوگ اکٹھے ہو کر اپنا گروپ بنا لیں، ڈیوائڈ کر لیں آپس میں، ایک تسبیح پڑھتے ہوئے 10 بندے 1000، 10 بندے 1000 اور 10 بندے 1000 بھی پورا کرتے جائیں تو ڈھیروں ہزار جمع ہو جاتے ہیں۔ بس ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے، لگن ہونی چاہیے، لیکن ہمارے پاس طریقے بہت سارے ہوتے ہیں جن پہ عمل کر کے ہم اپنے لیے بہت سا ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس محفل پاک میں ہم نے یہ سارے عمل کو ایصال ثواب بنانا ہے، تو ہمارا نظریہ، ہمارا طریقہ قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہے۔ قرآن کریم، استغفار، درود پاک، کلمہ طیبہ یا دیگر اوراد و وظائف کی تلاوت، یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ صدقہ و خیرات کرنا اپنے لیے، والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، خود کائنات کے والی کے لیے، یہ تمام صدقات اللہ کے ہاں انتہائی محبوب ہیں۔ جب ہم ان طریقوں کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی توفیق کے مطابق اپنے صدقات پیش کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ صدقات کہاں پہنچ رہے ہیں، اور بھیجنے والے کون ہیں؟ جنہیں کوئی جانتا ہی نہیں، جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ حیثیت بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق بنا لے تو آپ بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتنے بڑے ہیں؟ یہ وہ خاندان ہے جو خاندان نبوت ہے، یہ وہ خاندان ہے جو اہل بیت ہے، یہ وہ خاندان ہے جو نبی علیہ السلام کا قبیلہ ہے، آپ کی اولاد ہے، اور جن کی محبت ایمان والوں پہ واجب قرار دی۔ فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بے شمار حج بھی کیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے بھی رکھے، عمرے بھی کیے، نمازیں بھی ادا کی، مسجدیں بھی بنوا دی، مدارس بھی بنوا دیے، ڈھیروں نیک کام کیے آپ نے، کیا سوچ کر کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن ہم جب اللہ کو ساتھ راضی کرتے ہیں تو وہاں ایک برابر میں ہماری خواہش بھی سر اٹھا رہی ہوتی ہے، اور وہ خواہش کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم نے حج کیا، ایک خیال تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی نعمت کون سی؟ دولت کا شکر ادا ہو جائے، ہو گیا، حج بھی ہو گیا، اللہ کی نعمت کا شکر بھی ہو گیا۔ لیکن ایک خواہش ہر بندے کے اندر کیا ہوتی ہے کہ اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجھے حاجی صاحب کہیں، اپنی ذاتی خواہش بھی اندر آ گئی، اور اس خواہش نے بے شمار مرتبہ بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادتوں کو برباد کر دیا۔ آپ کے اپنے اندر جب خود نمائی آئی، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ لوگ مجھے مسجد کے نمازیوں میں پہچانے، آپ روزہ رکھتے ہیں، کبھی نفل کبھی فرض، تو آپ لوگوں کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ الحمدللہ میں نفل روزے بھی رکھتی ہوں، فرض بھی رکھتی ہوں، نمازیں بھی پڑھتی ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ آپ کو اس پہچان کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ یہ سارے کام کرنے کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ ایک چیز وہ چل رہی ہے جو آپ کے اعمال کو ضائع کرنے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اب یہاں فرمایا گیا کہ جتنے لوگ حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقات و خیرات اور سخاوتیں کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزہ دار، یہ بے شک سب کرنے والے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہے
تو آپ کے خاتمہ بالایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے نمازی، ہو سکتا ہے بہت سے حاجی، ہو سکتا ہے بہت سے روزہ دار منافق کی موت مرے، انہیں ایمان پہ خاتمہ نصیب نہ ہو، لیکن اگر آپ کو دل کی گہرائی سے اہل بیت اطہار کی محبت نصیب ہو گئی تو پھر گارنٹی مل گئی کہ جب مرے گا ایمان پہ مرے گا۔ آج ہمیں آج کے اس سارے سینیریو میں حضرت سیدہ زینب کی جو بات کرنی ہے وہ بھی اسی لیے کرنی ہے کہ وہ بھی اہل بیت کا ایک مہکتا، خوشبودار، معطر و معمر پھول ہے، جس کی خوشبو سے ہم نے اپنے دل و دماغ کو معطر کرنا ہے، اور اس دن میں آپ کے کردار سے وہ وعدے حاصل کرنے ہیں، وہ عزائم حاصل کرنے ہیں، ان تبدیلیوں کو اپنے اندر لانا ہے جو جمع ہو کر ایک عظیم انقلاب کی صورت اختیار کر لیں گے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر تمام شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے ہم اپنے جو ہدیے پیش کر رہے ہیں، مثلا ہماری ماشاءاللہ بہت سی بہنوں نے جو ایسی جگہوں پر تھی کہ پہنچ نہیں سکتی تھی، انہوں نے شہدائے کربلا کی بارگاہوں میں اپنے تحفے صدقے کی صورت میں پیش کرنے کے لیے اپنے آن لائن ہدیے بھیج دیے کہ وہ خوش نصیب لوگ جو محفل میں آئے ہوں گے ہماری طرف سے ان کی ضیافت کے لیے قبول کر لیں۔ آپ دیکھیے کہ جن کو نیکی کا شوق اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہوتی ہے وہ پھر جگہوں کے اور سفروں کے محتاج نہیں ہوتے۔ آج تو دور ہی اتنا اچھا ایسا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں وہاں بیٹھ کر بھی نیکی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں آنے والے لوگوں کی طرف سے گھروں سے اور کچھ قرآن خوانی کی صورت میں درود پاک، استغفار، اور سب سے بڑھ کر آپ میں آج بہت سے لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوگا، جو سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ نے وہ عبادت کی جو آج کے دن کی پسندیدہ عبادت اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ اور جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں اور انہوں نے روزہ رکھا، گویا انہوں نے اپنی پیاس کو برداشت کر کے شہیدان کربلا کی پیاس کو محسوس بھی کیا، الحمدللہ۔ تو یہ کام بھی ہماری طرف سے ایصال ثواب ہے۔ آپ اگر اس نیت سے گھروں سے چل کر آئے کہ آج ہم عقیدتوں کے پھول شہیدان کربلا کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں، وہاں دعائیں کرنے جا رہے ہیں اور وہاں سے ایمانی جذبے حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو پھر آپ جہاں سے چلے اور جہاں تک چل کر آئے، یہاں تک کی ساری زمین بھی آپ کی گواہ بن گئی اور آپ کے لیے اجر و ثواب کا سبب بن گئی۔ دیکھیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام یوم عرفۃ کان لہ کفارۃ سنتین، جس بندے نے حج کے دن کا روزہ رکھا وہ روزہ اس کے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ اور پھر فرمایا ومن صام یوما من المحرم، اور جس نے محرم کے دن کا روزہ رکھا فلہ بکل یوم 30 یوما، اس کے لیے اس کا ثواب 30 دن کے روزوں کے برابر ہے، یعنی 1 ماہ کے روزوں کے برابر محرم کے 1 دن کا ثواب ان لوگوں کو مل رہا ہے جن خوش نصیبوں نے یہ روزہ رکھا۔ اور اس روزے کا ثواب بھی شہدائے کربلا تک ہماری جانب سے پہنچے گا، اور یقیناً آپ سب نے بھی اسی لیے روزہ رکھا ہوگا کہ ہمارے روزے کا ثواب ان بارگاہوں تک جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور مقام پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے گمان ہے کہ عاشورے کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ یہ 2 روایتیں آپ نے سنی، جس میں ایک 30 دن کے روزوں کا ثواب اور ایک آپ نے فرمایا کہ میرا گمان ہے، میرا خیال ہے
کہ یہ روزہ پورے 1 سال کے روزوں کا کفارہ بن جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں فرمایا کہ آج کے دن میں اگر کوئی شخص اپنے خاندان پر، اپنے ارد گرد کے غریب لوگوں پر اچھا خرچ کرتا ہے، انہیں کھلاتا پلاتا ہے، ان کی ضیافت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پورا سال اس کے دسترخوان میں وسعت بڑھتی رہے گی، کشائش بڑھتی رہے گی، اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ اب ذرا آقا رحمت کی وسعت کا اندازہ کیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیوی بچوں کو کھلانا، خاندان کے افراد کو کھلانا، اڑوس پڑوس میں غریبوں کو کھلانا، یہ تو بات ہے ہی کہ اس کی فضیلت بھی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ آپ کو سال بھر کے لیے وسعت عطا فرماتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا کہ ما اطعمت نفسک فہو لک صدقہ، آج کے دن اگر اپنے آپ کو بھی اچھا کھلائے گا تو وہ بھی تیری طرف سے صدقہ بن جائے گا۔ کتنا خوبصورت مضمون ہے، اللہ کے نبی نے کتنے شاندار طریقے سے ہمیں ترغیب عطا فرمائی۔ پھر سنیے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر گرم جگر میں ثواب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی زندہ شخص کچھ بھی کھائے گا جو آپ کی طرف سے اس کو کھلایا یا پلایا جائے گا، وہ کھانے پینے والا کون ہے جو زندہ ہے، یہاں قید نہیں، بس یہ کہ اس کا جگر گرم ہو، اور گرم جگر کب ہوتا ہے؟ جب وہ زندہ ہوتا ہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے یا جانور مر جاتا ہے تو جگر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر گرم جگر کے کھانے پر تمہیں ثواب ہے، یعنی محرم کے دن اگر گلی میں گزرتے جانوروں کو، چھتوں پہ بیٹھے پرندوں کو، حرام حلال کوئی جانور بھی جو جاندار ہے، آپ اس کے آگے بھی کوئی چیز ڈال دیں گے اس نیت سے کہ میں یہ شہدائے کربلا کے ثواب کے لیے کر رہی ہوں، تو رب اس کو بھی آپ کے طرف سے صدقے میں شمار کرے۔ اللہ اکبر۔ اس کے الفاظ بھی آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ فیما یاکل ابن آدم اجر و فیما یاکل السبع او الطیر اجر، کہ کوئی ابن آدم آج کے دن تمہاری طرف سے ضیافت قبول کر کے کھائے گا تو تمہارے لیے اس میں بھی اجر ہے، اور اگر کسی درندے چرندے پرندے نے بھی کچھ تمہاری طرف سے دیا ہوا کھایا تو اس پر بھی آج کے دن تمہیں اجر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی حدیث کو اور آگے آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما اطعمت زوجک، کہ اے آدمی، اے مرد، جب تو اپنی بیوی کو کچھ کھلاتا ہے فہو لک صدقہ، تو وہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ وما اطعمت ولدک فہو لک صدقہ، جو تو اپنے بچوں کو آج کے دن کھلاتا ہے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ وما اطعمت خادمک فہو لک صدقہ، جو اپنے نوکر کو دے گا وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہوگا۔ وما اطعمت نفسک فہو لک صدقہ، جو تو خود کھائے گا وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ آج کے دن میں کیا صدقہ کریں، کس کو کھلائیں، جس کو بھی اللہ کو راضی کرنے اور شہیدان کربلا کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیں گے، اللہ اس پر آپ کو ثواب دے گا۔ لیکن ان کاموں کے علاوہ مزید وہ کام جس کا موقع میسر آ جائے، آپ کے ارد گرد کوئی بیمار ہے تو یہاں سے جانے کے بعد اس کی خبر لینے چلے جائیں، اس کی عیادت کر لیں، آج کے اس نیک کام کا ثواب بھی آپ کی طرف سے شہدائے کربلا کو جائے گا۔ آپ کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کر لیں، اس کا دل خوش کر دیں، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دیں، آج اس کا ثواب بھی آپ کی طرف سے شہیدان کربلا کی طرف جائے گا انشاءاللہ العزیز۔
آپ کو جو توفیق ہے، معمولی کوئی نیاز، کوئی خشک چیز، حتیٰ کہ پانی ہی آپ اس لیے لوگوں کو پلا رہے ہیں کہ میں اس کا ثواب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت سمجھ کر رہی ہوں، اور ثواب اس کا شہیدان کربلا کو دے دوں۔ اب یہ جو درست طریقہ ہے، اس طریقے سے تو آپ کی یہ تمام نیکیاں آپ کے لیے ڈھیروں ڈھیر ثواب جمع کرنے کا باعث ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ آج 10 محرم کے دن اگر کوئی اس کی برکت حاصل کرنے کی نیت سے غسل بھی کرے گا تو اللہ اس کے جسم کی بہت سی بیماریاں دور کر دے گا۔ اگر کوئی آج کے دن کی برکت حاصل کرنے کی نیت سے اپنی آنکھوں میں سرما لگائے گا تو اللہ اس کی بینائی کو محفوظ رکھے گا۔ آپ غور کرتے جائیے کہ کتنے کتنے معمولی کاموں پر ہمارے لیے اللہ پاک نے کتنے اجر و ثواب رکھے ہیں، جو آج کے دن کی برکت کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دوسری طرف، دوسرے اینگل سے ہم دیکھیں گے عزیزات محترم کہ بہت سارے وہ کام جو ہمارے ارد گرد، ہمارے محلوں میں، ہماری آبادیوں میں، ہماری گلیوں میں لوگوں کے درمیان رواج پا رہے ہیں، وہ کام ہیں جو بالکل شریعت کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث اور اپنے دین کو ضائع کرنے کے مترادف ہیں۔ میں نے عرض کیا آغاز میں کہ اپنی خرابیوں کا جائزہ لینا، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا اور برائی سے توبہ کر کے اچھائی کا دامن پکڑنا، یہ آج کی محفل کا تقاضا ہے۔ اگر آپ صرف اس لیے محفل میں آ کے بیٹھے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ یہاں کیا بیان ہوتا ہے، اور یہاں سے اٹھ کر آپ ان مجلسوں میں جا کے بیٹھیں جہاں صحابہ کی توہین ہوتی ہے، جہاں نبی علیہ السلام کی ازواج کی توہین ہوتی ہے، جہاں غلط عقیدے پروموٹ کیے جاتے ہیں، اور وہاں بھی آپ یہ دیکھنے کے لیے چلے جائیں کہ اب وہاں لنگر کیا ملے گا اور وہاں بیان کیا ہوگا، تو سمجھ لیں کہ آپ نے ہر جگہ پر ایک ایک پلیٹ کے بدلے اپنا ایمان بیچ دیا، آپ نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، اور نہ آپ نے اپنی زندگی کی حفاظت کی اور نہ آپ نے اپنی موت کی حفاظت کی۔ اب وہ چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہمارے ہی لوگ کرتے نظر آتے ہیں، عزیزات محتشم، وہ کیا ہے؟ کبھی مجلسوں میں جا کر منتیں مان کر، کبھی جھولے کی منتیں، کبھی تعزیے کی منتیں، کبھی علم کی منتیں، کبھی پنجے کی منتیں، اور اب یہ جو ہمارے لوگوں کو غلط نہیں لگتا، قرآن سیکھیے، حدیث سیکھیے، اللہ والوں کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے چند گھڑیاں بھی نصیب ہو جائے تو بیٹھیے، اور پھر معلوم کیجئے کہ ان کاموں کا کتنا گناہ ہے اور ان کاموں سے اللہ اور اس کے رسول کی کتنی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ جس شخص کا عقیدہ ہے، جس کے خاندان کا عقیدہ ہے، اگر وہ اس کو بدلنا نہیں چاہتا تو وہ ایک بار نہیں 1000 بار خوشی سے اس کے پیچھے چلتا رہے، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایک وقت میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اللہ اور اس کے حبیب کو مانتے اور سنتوں پہ چلنے والے ہیں، جب دوسرے وقت میں محلے داری اور رشتہ داری کی وجہ سے وہ جا کے ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، تو پھر سن لیجئے ہمارے علماء نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ایک ایک قدم چل کے جانا بھی حرام، وہاں بیٹھنا بھی حرام، اور وہ باتیں سننا بھی حرام جس کے اندر کسی صحابی رسول کی شان میں گستاخی ہو، جس کے اندر نبی علیہ السلام کی کسی زوجہ اور ام المومنین کی گستاخی ہو، جس کے اندر کسی اللہ کے نبی کے فرمان کی گستاخی ہو، اور جہاں اس طرح انبیاء کرام کے صحابہ میں کمپیریزن کرتے ہوئے
خود سے ان کے مرتبے بنا کر کسی کو نمبر 1 پہ کسی کو 2 پہ لایا جائے، اور وہاں وہ عقیدے سننے کے لیے جو شخص بیٹھے گا اس نے اپنا ایمان برباد کر لیا، اس کے پاس اس کا ایمان نہیں بچا۔ اب اگر یہ سننے کے بعد بھی آپ کے اندر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، یا آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے گھروں میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بھی مجبور کرتے ہیں اور خود بھی ایسی مجلسوں میں جا کے بیٹھ کر اپنے ایمان برباد کرتے ہیں، وہ سوچ لیں کہ کل قیامت میں حضرت امام حسین کا سامنا کیسے کریں گے، اللہ کے محبوب کا سامنا کیسے کریں گے۔ اور آپ تمام خواتین جو آج نعرے تو لگا رہی ہیں لیکن سوچ لیں کہ سیدہ زینب اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا سامنا کیسے کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان واضح الفاظ میں سن لیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الذین، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو یسبون، جو گالیاں دے رہے ہیں، اصحابی، میرے صحابہ کو، تو اے ایمان والو تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہ نہیں کہ تم وہاں سے لنگر کھا کے آ جاؤ، یہ نہیں کہ بھیگی بلی بن کے وہاں بیٹھ جاؤ اور منافق بن کے وہاں بیٹھو، بلکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فقولو، تو اعلیٰ اعلان بولو، کہو وہاں کھڑے ہو کر کہ لعنت اللہ علی شرکم، کہ اے بدبختو جو اللہ کے محبوب کے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہو اور ان کی شان کم کر رہے ہو، تم سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ جہاں کے لیے اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے فرما دی اور اتنا کھلا بیان فرما دیا، بتائیے وہاں گنجائش کہاں نکلے گی کہ آپ کسی مصلحت کی بنا پہ وہاں بیٹھ کر جا کے باتیں سنیں، ذکر سنیں اور یہ کہیں کہ بس ہم ماتم نہیں کرتے، ہم تو صرف سنتے ہیں اور سن کے آ گئے۔ آپ کا ایمان کہاں بچا اور کون سا ایمان قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیش کر کے آپ سرخرو ہو سکیں گے۔ اب آگے پھر سنیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی، کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں۔ مجھے بتائیے نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگ کون تھے؟ بول کے بتائیے۔ صحابہ۔ آپ نے یہاں گنتی بتائی کتنے صحابہ؟ خیر الناس، تمام لوگ بہترین ہیں جو مصطفیٰ کے زمانے کے یعنی حضور کے صحابہ ہیں، وہ سارے قابل قدر، سارے قابل تعریف، سارے قابل تعظیم ہیں اور سارے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور پھر آگے سنیے، فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد نچلا درجہ آتا ہے ان لوگوں کا جو صحابہ کے بعد کے لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر تیسرے نمبر پہ درجہ آتا ہے ان کا جو تابعین کے بعد کے لوگ ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے کیٹاگریز بیان کر دی، سب سے افضل آپ کے زمانے کے، اس سے افضل، اس سے نیچے آپ کے بعد کے، اور اس سے نیچے پھر آپ کے بعد کے زمانے کے لوگ ہیں۔ یہ مصطفیٰ کریم نے کرائیٹیریا مقرر فرما دیا۔ تو آج ذرا غور فرمائیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کی نافرمانی کر کے ہم کون سی نیکی کما رہے ہیں اور اپنا کون سا ایمان بچا رہے ہیں۔ آج اس محفل میں اور ایسی ہر محفل میں بیٹھ کر ہمیں اپنے ان کاموں کا جائزہ لینا ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے ان کاموں کو کس طرح غلط کو چھوڑ کر اور صحیح کو اپنا کر اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آج بھی اور کل بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ تعلیمات جو آج کی محفل کے میں سے ہر بندے کے لیے اشد ضروری اور اپنی ان برائیوں کو چھوڑ کر یہیں بیٹھ کر توبہ کرنا ضروری، اور آج کے بعد کسی ایسی جگہ پہ قدم اٹھانا جہاں پہ ہمارا ایمان ضائع ہو رہا ہو، وہاں قدم اٹھانے کا سوچنے پر بھی توبہ کرنا ضروری ہے۔ پھر بات تب ہماری سمجھ میں آئے گی جب ہمارا دل، ہمارا سینہ پہلے ان باتوں کے لیے تیار ہوگا اور ان برائیوں سے پاک ہوگا۔ جب آپ
اس جگہ پہ پہنچ آئیں تو پھر ہم اگلی بات کر سکتے ہیں کہ سیدہ زینب کے مقام کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے اور سیدہ زینب کے مرتبے کو ہم نے کیسے پہچاننا ہے۔ سامعات محتشم، وہ حضرت زینب جو صرف اپنے اس نام کے ساتھ نہیں پہچانی جاتی، اور اگر اس نام کو بھی دیکھا جائے تو یہ نام بھی اپنے اندر بڑی شانیں لیے ہوئے ہیں۔ زینب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زینب اصل میں لفظ ہے زین آبن، اور اس کو اعراب کو چھوڑ دیں تو پھر ہم پڑھیں گے زین اب۔ زین کا مطلب ہوتا ہے زینت، اور زین اب کا مطلب ہوتا ہے وہ بیٹی، سنیے، وہ بیٹی جو اپنے باپ کی زینت ہو۔ اب یہاں کئی زینبیں بیٹھی ہوں گی اور ہر زینب اپنے باپ کی زینت ہوگی، مگر جس زینب اور زینب کبریٰ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ کس باپ کی زینت ہے؟ جو حیدر کرار ہیں، جو علی المرتضیٰ ہیں، جو دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کے بھائی ہیں، جو آپ کے داماد ہیں، جو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، جو سیدہ فاطمہ کے شوہر نامدار ہیں۔ یہ ان کی زینت ہے جن کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ کی صلاحیتیں، آپ کی شانیں، آپ کی عظمتیں صرف اسی نام کے اندر نہیں، بلکہ آپ کو عقیلہ بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ عقیلہ کہتے ہیں وہ عورت جو بڑی عقل مند، بڑی دانا ہو۔ تو بنی ہاشم کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، پورا قبیلہ بنی ہاشم جو ہے، اس کے اندر ایک عورت کا یہ لقب ہے کہ وہ عقیلہ بنی ہاشم ہے، یعنی پورے بنی ہاشم میں جو سب سے دانشمند، سب سے عقل مند خاتون ہے وہ زینب کبریٰ۔ پھر آپ کو عالمہ کے نام سے، معلمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور کون سی عالمہ؟ ایسی عالمہ جو غیر معلمہ ہیں۔ میں نے معلمہ نہیں کہا، معلمہ کہا۔ معلمات بھی غور فرمائیے اور طالبات بھی فرمائیے۔ ایسی عالمہ جو غیر معلمہ ہیں، یعنی عالمہ تو ہیں مگر ان کو کسی نے علم دیا نہیں، ان کو کسی نے تعلیم دی نہیں، وہ رب کی طرف سے عالمہ ہیں۔ اور ایسی عالمہ ہیں کہ جب ان کی زبان کھلتی ہے تو قرآن کے ایسے ایسے اسرار و رموز بیان ہوتے ہیں کہ خود علی المرتضیٰ جن کی یہ زینت ہے وہ سن کر بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ میری بیٹی بول رہی ہیں، ان کو اس پہ یقین نہیں آتا۔ عالمہ، غیر معلمہ، عارفہ، موثقہ، یعنی ایسی مضبوط، ایسی اور دلیل گفتگو کرنے والی کہ جن کی دلیل کو کوئی توڑ نہ سکتا ہو، فاضلہ، کاملہ، اور عابدہ آل علی، یعنی علی کی اولاد میں عابدہ کا لقب پانے والی، معصومہ بھی، امینۃ اللہ بھی، یعنی اللہ کی امانت کا خیال کرنے والی، اور نائبۃ الزہرا بھی، نائبۃ الحسین بھی، عقیلۃ النساء بھی، اور شریکۃ الحسین بھی، جس کو آج کے دن ہم نے جو اپنی گفتگو میں ٹائٹل دیا خاتون کربلا کا دیا کہ یہ خاتون کربلا ہیں جن کا ذکر آج ہم کرنے بیٹھے ہیں، اور ان کی ذات، ان کی جرأت، ان کی بہادری، اس کو ذرا محسوس کرنے کے لیے آج کی اس محفل کو جو ہم آپ کے نام کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی وہ صفات، آپ کی وہ خاصیات اللہ کے فضل سے اور ہماری التجا سے اللہ ہمارے اندر بھی پیدا فرما، اور آپ جس انداز سے میدان کربلا میں جلوہ فرماتی، اس کا ایک اینگل ذرا دیکھیے۔ شاعر نے لکھا کہ آیات حق کی چھاؤں میں، یہ کون زینب تھی؟ آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی۔
اور اگلا جملہ سن کر تڑپ جائیے اور فخر کیجئے کہ آپ کس خاتون کی بات سن رہے ہیں کہ آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی، زینب کہیں علی تھی کہیں پر بطول تھی۔ کبھی دیکھنے والا باپ کی جھلک زینب میں دیکھتا تھا اور کبھی دیکھنے والا سیدہ فاطمہ کی جھلک دیکھتا تھا۔ دل کے اندر اتر گیا یہ مصرع کہ زینب کہیں علی تھی کہیں پر بطول تھی، اور اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب۔ حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، یعنی زینب کے چہرے کو دیکھتے تو یوں لگتا تھا کہ حضرت علی کے چہرے کو اور سنوار کر اور نکھار کر کسی نے زینب کے جسم پہ رکھ دیا ہو۔ حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن۔ توجہ میری طرف دیکھ کے اگلا جملہ سنیے۔ پیچھے جو طالبات بیٹھی ہیں توجہ میری طرف کیجیے۔ میں نے کیا بولا؟ آپ بول کر سنائیے مجھے۔ شبیر ہے قرآن، کہا نا مختلف روایات میں کہ اہل بیت اور قرآن دونوں قیامت میں ساتھ ہوں گے۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہوں گے، اور بالخصوص حضرت شبیر یعنی حضرت امام حسین جنہوں نے قرآن کی پاسداری کا حق ادا کر دیا۔ ساری دنیا نے کعبے میں تو قرآن پڑھے، مدینہ میں بھی پڑھے، ریاض الجنہ میں بھی جا کے پڑھے، حتیم کے اندر بھی پڑھے۔ کعبے کا دروازہ کھلا تو بہت سے خوش نصیبوں کو قرآن کعبے کے اندر جا کے پڑھنا بھی نصیب ہوا، لیکن وہ انداز جو امام حسین نے اختیار کیا کائنات میں نہ کبھی پہلے کسی نے اختیار کیا اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ کہاں، کیسے، کس انداز میں قرآن سنایا کہ سر جسم سے کٹ چکا ہے، نیزے کی انی پر بلند کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اب سر حسین قرآن سنا رہا ہے۔ تو سنیے، لکھنے والے نے کمال کر دیا، کہا کہ حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب۔ یاسین کیوں کہا؟ رحمان کیوں نہیں کہا؟ بقرہ کیوں نہیں کہا؟ مزمل کیوں نہیں کہا؟ ارے صورتیں تو اتنی بڑی پڑی ہے قرآن میں، تو یاسین کیوں کہا؟ یاسین یہ کہا کہ شبیر نے کربلا میں جو کارنامہ کیا پورے قرآن کا مصداق بن گئے، قرآن کی عظمتوں کا مصداق بن گئے، قرآن کے احکامات اور مسائل کا مصداق بن گئے، اس کی عزت اور ناموس کو بچا کے دکھا دیا۔ لیکن وہ جو سارا قرآن ہے نا، اس قرآن کا دل یاسین ہے، تو یہ جتنا کچھ ہوا اس سارے کا قلب حضرت سیدہ زینب ہے۔ تو حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب۔ اور یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے، پاکیزگی، طہارت، شرم و حیا، عفت، پاک دامنی۔ اگر اس کا عکس دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھو تو یہ سیدہ زینب میں نظر آئے گا، اور اگر جلال، قوت اور وہ عکس جو اللہ نے اسد اللہ کے اندر علی کی شکل میں رکھا اور اسد اللہ کا نام دیا، اگر وہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر دوسری مرتبہ جب یزید کے دربار میں دیکھو گے تو وہاں تمہیں فاطمہ الزہرا کی صرف تطہیر نظر نہیں آئے گی بلکہ تیور علی بھی نظر آئیں گے۔ تو پھر کیا کہا کہ یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے۔ عزیزات محترم، آپ ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں
جو شخصیات عطا فرمائی ہیں، ہم الفاظ میں ان کی شانیں بیان نہیں کر سکتے۔ بس یہ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مقدس خواتین کے صدقے ہم جیسے بیکار اور ناکاروں کو بھی بخشش کے، رحمت کے راستے عطا کر دیے ہیں، بشرطے کہ ہمیں اگر ان مقدس لوگوں کی غلامی نصیب ہو جائے تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ذکر پاک آپ سن رہے ہیں، اس ذکر کے اندر ہی ذکر حسین ہے، اور کربلا میں جنہوں نے شہادت نوش کر لی وہ اپنے مقام کو پہنچ گئے۔ ایک بندہ ایکسیڈنٹ میں گولیاں کھا کر کسی کو فائر لگ جائے، کوئی لڑائی کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے، جب اس کی جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی، تو وہ اپنے ایک منصب پہ پہنچ گیا۔ ایسے ہی اب ذرا سوچئے کہ شہادت پانے والا شہادت پا گیا، جو پیچھے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کے لیے کتنی مشکلات ہیں۔ جانے والا، شہادت کے منصب پہ فائز ہونے والا، وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا ہے، اب وہ آخرت کی بہاروں میں پہنچ گیا، خدا کی رحمتوں میں پہنچ گیا، لیکن جو پیچھے والے ہیں وہ کس درد میں، کس کرب میں، کس جدائی میں، کس صدمے میں اور کس تکلیف میں ہیں، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو ان کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو عزیزات محترم، ان سارے جذبوں اور ان ساری کیفیتوں میں گزرنے کے لیے پیچھے کون بچا ہے؟ یا امام زین العابدین اور یا سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ہمیں واضح طور پر یہ قاعدہ بتا دیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی فهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ کوئی مرد اور عورت دونوں میں سے کوئی بھی ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ہر ایک کو اس کے نیک اعمال کا پورا بدلہ دیتے ہیں، اور جنت میں دونوں کو برابر کے مقامات بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ شان صرف اور صرف اسلام نے عطا کی ہے، جو مرد کو عطا کی ہے وہی عورت کو عطا کی ہے۔ یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلام نے ہر مقام پر، ہر شعبے میں عورت کو مرد کا مرہون منت نہیں رکھا، عورت کو مرد پر ڈیپینڈنٹ نہیں رکھا، بلکہ عورت کا ایک اپنا مقام ہے، عورت کی ایک اپنی شان ہے، عورت کا ایک اپنا مرتبہ ہے۔ وہ مرد کی طرح جب نیک اعمال کرنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، علم و عمل میں مرتبے حاصل کرنے کے بعد اللہ کے قرب میں داخل ہوتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے ہاں جو درجات مرد کے لیے ہیں وہی درجات عورت کے لیے۔ یہ شان صرف اور صرف اسلام نے متعارف کروائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اسی طرح بلند و بالا مرتبے عطا فرمائے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ خاتون کربلا کو، حضرت زینب کو، شریکۃ الحسین کو، عقیلہ بنی ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے مقامات عطا فرمائے، کون کون سی نسبتیں عطا کی، ذرا غور تو کیجیے۔ ماں کون ہے؟ ماں کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی، حتیٰ کہ حضرت مریم سے بھی آپ کی شان بلند و بالا ہے۔ یہ کس کی ماں ہے؟ یہ سیدہ زینب کی ماں۔ باپ کو دیکھیں تو علی المرتضیٰ ہیں، شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں، کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، اور بھائی کون ہے؟
حضرت حسن بھائی ہیں، حضرت حسین بھائی ہیں۔ نانی کون ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ نانا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے۔ دادی کون ہے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ اور دادا کون ہے؟ حضرت ابو طالب ہیں۔ ذرا خاندان کا اندازہ کیجئے، ان افراد کی شان و شوکت کا اندازہ کیجئے جن کو اللہ تعالیٰ نے زینب جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پھر حضرت زینب نے ان تمام ہستیوں سے کون کون سا فیض لیا اور کس فیض میں کمی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شانیں عطا فرمائی کہ آپ غور کیجئے کہ ایک طرف اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں حضرت علی اصغر کو ان ظالموں کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو آپ کے اس کام کے اندر بھی حضرت زینب اپنا حصہ کیسے ڈال رہی ہیں کہ اس معصوم شہزادے کو اپنے ہاتھوں سے لباس پہنا کر تیار کر کے اپنے بھائی امام حسین کے ہاتھوں میں دے رہی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر خود تیار ہو کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر ان ظالموں کے سامنے میدان میں جا رہے ہیں تو گھوڑے کی لگام پکڑ کر سوار کروانے کے لیے حضرت زینب کھڑی ہیں۔ ہمشیران محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آزمائش، آپ کی قربانی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جس وقت آپ شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں اور یہاں سے حضرت زینب کی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا مشکل ہے، آپ ذرا غور کیجئے۔ ان حالات میں صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر چلنا یہ کسی عورت کے بس کی بات نہیں ہے۔ کتنے آلام ہیں، کتنے مصائب ہیں، کتنی آزمائشیں ہیں، اور حضرت زینب کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بھتیجیوں کو یا کوئی حضرت امام زین العابدین بیمار ہے تو ان کا خیال رکھے، نہیں، اب حضرت امام حسین کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا قافلہ سالار ہیں۔ آپ پورے قافلے کو لیڈ کر رہی ہیں جس کے اندر آپ کی بھابیاں بھی ہیں، آپ کی بہن بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کی بھتیجیاں بھی ہیں اور دیگر خواتین بھی اس قافلے کے اندر ہیں۔ باقی لوگ جو اس لٹے پٹے قافلے کے اندر ہیں ان سب کو حضرت زینب لیڈ بھی کر رہی ہیں، سب کا خیال بھی رکھ رہی ہیں، بیمار بھتیجے کی تیمارداری بھی کر رہی ہیں۔ اور ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، آج اگر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اچانک ہمارے سامنے ہمارے بھائی کی لاش آ جائے، بازو کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے اور میت کے ساتھ کوئی بندہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر الگ سے آ جائے، گھر کی کوئی عورت اس منظر کو برداشت نہیں کر سکتی، کوئی بہن اپنے بھائی کا یہ حلیہ دیکھ نہیں سکتی، یا بے ہوش ہو جائے گی یا چیخیں مارے گی یا میت کو دیکھنے سے انکار کر دے گی، اس لیے کہ اس کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہو۔ ہمشیران محترم ذرا توجہ میری طرف کیجیے۔ میں نے آپ کے سامنے جو امام زین العابدین کے الفاظ آغاز میں پڑھے تھے ان کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص حضرت امام حسین کا ذکر سن کر آنسو بہاتا ہے اور روتا ہے، ایما مومن، کوئی مومن بھی جس کی آنکھوں میں ذکر حسین سن کر آنسو ابھر آئیں، حتی تسیل علی خدہ، حتیٰ کہ وہ آنسو جو ابھرے وہ بہہ کر اس کی گال پہ آ جائے، اس کے رخسار پہ آ جائے، بباہ اللہ غرقا فی الجنہ، اللہ ان بہنے والے آنسو کے بدلے میں کئی غرفے، کئی محل جنت میں اس بندے کو عطا کرے گا جس کی آنکھ سے آنسو ذکر حسین سن کر حسین کے غم میں نکلیں گے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یسکنھا احقاباً، پھر وہ مدتوں ان
محلوں کے اندر جنت میں رہے گا، جو صرف انہیں اس انعام میں دیے جائیں گے کہ اس کا دل ذکر حسین سن کے تڑپے گا، اس کے آنسو برداشت نہیں ہو سکیں گے۔ اور سوچئے ایک ایمان والے کے آنسو برداشت ہوتے کیسے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک بہن اپنے بھائی کا کٹا ہوا ہاتھ بھی چھوڑ دے، ایک انگلی کٹ کے جسم سے الگ ہو جائے، ساری زندگی آنکھوں کے آگے سے بھولتی نہیں ہے، اس کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، خوف آتا ہے دیکھ کر کہ ہاتھ کٹ گیا، بازو کٹ گیا، انگلی کٹ گئی، یہ ہمارے لیے دیکھنا مشکل ہے۔ میں آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہتی ہوں کہ پورا میدان کربلا لاشوں کے خون سے سرخ ہو چکا ہے، اور آخر میں جب حضرت امام علی مقام کی شہادت ہوتی ہے، آپ کا رنگ بکھر جاتا ہے میدان کربلا کے اندر، آپ کے جسم اقدس سے پورا سر کاٹ لیا جاتا ہے، اور اب وہ سر غائب بھی نہیں کیا گیا۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ قافلہ چل رہا ہے، خواتین کی کثرت ہے قافلے کے اندر، حضرت زینب اس قافلے کو لیڈ کر رہی ہے۔ ذرا سوچئے، کبھی آپ پیدل چلتی ہیں، کبھی سواری پر بیٹھتی ہیں، لیکن اس قافلے کے سامنے سب سے اونچے نیزے کے اوپر سر حسین جا رہا ہے، اور 2 لمحے، 4 لمحے، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھے گھنٹے کی بات نہیں، کتنے عرصے تک، کتنے سینکڑوں میل تک وہ قافلہ چلتا رہا، دمشق اور شام کے محلات تک وہ سر اسی طرح نیزے پہ رکھا جاتا رہا، اور قافلے کے آگے آگے وہ سر حسین زینب کس حوصلے سے دیکھ رہی۔ اگر آپ بہنیں ہیں، اگر آپ بیٹیاں ہیں، تو ذرا سوچ کر جواب لیجیے اپنے اندر سے کہ حضرت زینب کے اندر اس وقت کتنی طاقت تھی، کتنا حوصلہ تھا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ خدا کی قسم اس جگہ پہ اگر پہاڑ بھی صبر کر رہے ہوتے تو وہ تھر تھر کانپ رہے ہوتے، جتنا صبر رب کریم نے سیدہ زینب کو عطا فرمایا۔ اور یہاں حضرت امام زین العابدین سے آگے چل کر کسی نے پوچھا کہ زین العابدین آپ فرمائیے کہ آپ تو مرد تھے اور سیدہ زینب ایک عورت تھی، جس جرأت اور شجاعت کے ساتھ وہ اپنے بھائی حسین کے ساتھ مدینہ سے مکہ گئی، مکہ سے کربلا گئی، کربلا سے دمشق گئی، دمشق سے کوفہ گئی، وہاں سے واپس مدینہ المنورہ آئی، تو آپ ان کی زندگی کے ان ایام کے احوال بیان کریں۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ باقی جو گزری وہ تو گزری، میں نے اپنی پھپھی جان کو اس سارے عرصے میں بھوکا بھی دیکھا، پیاسا بھی دیکھا، کئی دن پانی بھی بند دیکھا، وضو کے لیے پانی ملنا بھی مشکل دیکھا، مگر اس رب کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اور جس رب نے اہل بیت کو یہ شان عطا کی، میں نے اس پورے عرصے میں، ان پورے مسائل و آلام میں ایک دن نماز تو بڑی دور کی بات ہے، میں نے تہجد بھی سیدہ زینب کی قضا ہوتے ایک دن۔ ہمشیران محترم ذرا سوچئے، حضرت زینب نے اپنے کھلتے ہوئے 2 پھول دین اسلام پر اور اپنے بھائی پر قربان کیے، جو کچھ وہاں دولت تھی اس کو پیش کر دیا، بھائیوں کے بیٹے قربان ہو گئے، کچھ صحابہ، ان کی اولادیں، کچھ دیگر لوگ، وہ سب کے سب جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ ذرا غور کیجئے اس وقت میدان کربلا کا عالم کیا ہے۔ میدان کربلا کی ریت کے اوپر لاشیں بکھری ہیں، لاشوں کے خون بکھرے ہیں، میدان سرخ ہوا پڑا ہے۔ اب عصر کے بعد جب جنگ ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے لوگ جب سر حسین کو جسم اقدس سے کاٹ کر الگ کرتے ہیں، آپ جب وہاں سے اس قافلے کے ساتھ جن کو رسیوں کے ساتھ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر باندھا گیا، اور روتی بلکتی معصوم بچیوں کے ساتھ اور ان خواتین کے ساتھ جب نکلتی ہیں، آپ نے جب ایک نظر اس کربلا کے میدان کو دیکھا ہوگا، ایک لمحے کے لیے سوچئے
کہ اس وقت سیدہ زینب کی حالت کیا ہوگی۔ یہ سارے صدمے آپ کے ساتھ، یہ آلام، یہ آزمائشیں، یہ صبر، یہ استقامت، اس سب سے گزرتے گزرتے ہم نے آگے جو سفر کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ سیدہ زینب نے اپنے نانا جان کی امت کی بیٹیوں اور بہنوں اور ماؤں کو سبق کیا دیا؟ کیا صرف نماز کا سبق دیا؟ کیا ہمارے لیے صرف ایک نماز کا سبق اس سارے واقعے کے اندر ہوگا؟ نہیں، پہلے تو یہ دیکھیے کہ حالات کیا ہیں، اور حالات جو منظر پیش کر رہے ہیں، تاریخ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ جو سرخی اور جو شباب اور جو عروج دین کو اس وقت ہونا شروع ہوا اور جو قربانیاں اس وقت دیکھی گئی، اس کا منظر کیا تھا کہ تاریخ چیخ چیخ کر آج بھی پکار رہی ہے کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ کبھی کسی نے کسی پہاڑ، کسی میدان، کسی بیابان میں ریت کا یہ عالم نہیں دیکھا ہوگا جو میدان کربلا میں تاریخ نے دیکھا کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا۔ یہ حوصلہ، یہ جرأت، یہ شجاعت تاریخ عالم میں کسی کو نہیں ملی جو حضرت حسین کو اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر۔ اور سکھایا کیا؟ امت کو سبق کیا دیا؟ اس سبق کی طرف آئیے کہ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے۔ آج سیکھ لو، میدان کربلا سے سیکھو عشق کیا ہوتا ہے، اور عشق میں بچا کے کیا رکھنا چاہیے، اور عشق میں قربان کیا کرنا چاہیے۔ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ لوگوں اگر عشق کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو خالی ہاتھ جھاڑ کے واپس جانا ہوگا، پھر کوئی چیز بچا کے محبوب کے قدموں سے لے جائی نہیں جاتی۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، یہ کوئی نہ پہلے کر سکا نہ کوئی بعد میں کر سکے گا، یہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ عزیزان محترم، اگر ہم یہ بات کریں کہ ہمیں نمازوں کی پاسداری کرنی چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ نماز کا سبق ہمیں بڑی تاکیدوں کے ساتھ قرآن سے ملتا ہے، حدیث سے ملتا ہے، اور یہ کرام کی زندگیوں سے ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت سے ملتا ہے کہ نماز سے ہی مومن کی پہچان ہے، نماز ہی مومن کی معراج ہے، نماز ہی جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ لیکن میری توجہ اس طرف ہے جو آپ کو بھی دلانا چاہتی ہوں سامعات محترم، کہ میں یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا میدان کربلا میں نماز پڑھنے والے صرف امام حسین اور آپ کے ساتھی تھے؟ مجھے بتائیے کہ ابن زیاد کے لشکر میں نماز نہیں پڑھی گئی؟ جواب دیجیے۔ وہاں جماعت نہیں ہوئی، وہاں اذان نہیں ہوئی؟ تو آج ذرا اس پوائنٹ کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ آج ذرا دیکھیے، غور کیجیے کہ ہم اس سے ایک پہلو سے نماز کی پابندی سیکھ سکتے ہیں، لیکن اصل سبق اور سبق کی گہرائی یہ نہیں ہوگی کہ ہم صرف نماز سیکھیں گے۔ اصل دیکھیے کہ حضرت زینب کیا کر رہی ہیں، اصل دیکھیے کہ حضرت امام حسین نے کیا کیا، اور یہ کیوں کیا، کیوں سارا خاندان کٹوا دیا، کیوں قربان کر دیا، کیوں سفارش نہیں کی، کیوں مفاہمت نہیں کی، کیوں ڈیل نہیں کیا گیا، کچھ نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ یہ امتحان تھا، اور نبیوں کے سردار کے نواسے کا امتحان تھا۔ تو کوئی شخص بھی اپنے امتحان میں نہ سفارش لیتا ہے، اور جو قابل ذکر لائق و فائق لوگ ہوتے ہیں
وہ کبھی نہ نقل کرتے ہیں، نہ تخفیف چاہتے ہیں، نہ رشوت دیتے ہیں، نہ سفارش کرتے ہیں، بلکہ وہ شب و روز کی محنتوں کے ساتھ اپنے آپ کو امتحان کے لیے تیار کر کے لاتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین اور آپ کا خاندان بھی اس امتحان کے لیے خود کو تیار کر کے لایا تھا۔ اب میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ ذرا غور کیجئے کہ یوم عاشورہ کو کربلا میں فجر بھی پڑھی گئی، ظہر بھی پڑھی گئی، مگر ایک طرف نہیں پڑھی گئی، دونوں طرف پڑھی گئی۔ اذان امام حسین کی طرف بھی ہوئی، اذان ابن زیاد کے لشکر کی طرف بھی ہوئی۔ بتائیے دونوں نمازوں میں فرق کیا تھا؟ اگر صرف سبق نماز کا ہوگا تو پھر نماز تو دونوں طرف پڑھی گئی ہے، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی گئی ہیں، لیکن فرق پتہ کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ ایک طرف نماز کا مظہر تھا، ایک طرف نماز کا بس منظر تھا۔ ایک طرف نماز کا مظہر تھا، ایک طرف نماز کا بس منظر تھا۔ کربلا میں فجر کا وقت ہوتا ہے، اذان فجر ادھر بھی ہوئی، اذان فجر ادھر بھی ہوئی، بندگی کا مظہر یہاں ہے اور بندگی کا بس منظر اس طرف نظر آ رہا ہے۔ مظہر اور منظر کیا ہوتا ہے؟ منظر کسے کہتے ہیں؟ جو صرف نظر میں آتا ہے، جو صرف نظر میں آتا ہے، جس کے ظاہر کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں یا غمزدہ ہوتے ہیں، جس کا تعلق صرف آنکھ سے ہوتا ہے، یہ منظر ہے۔ اور منظر ادھر تھا، اور ادھر کیا تھا؟ ادھر خانوادہ رسول تھا۔ جدھر مظہر تھا ادھر خانوادہ رسول تھا، اور جدھر منظر تھا ادھر دشمنان رسول تھے۔ کربلا میں سب سے بڑا تقابل ایک ہی جگہ پہ ان دونوں چیزوں کا ہوا، اور یہ سحر جو عاشورہ کی سحر تھی، یہ نماز جو آج کی فجر کی نماز تھی، اس نے کائنات کی تاریخ میں بندگی اور منافقت کا سب سے بڑا فرق قیامت تک کے لیے واضح کر دیا۔ وہاں نماز منافقت کی ہو رہی تھی اور یہاں نماز بندگی کی ہو رہی تھی۔ اب ذرا غور تو کیجئے، بندگی کی شان کیا تھی، بندگی کا مقام کیا تھا؟ دونوں رخ ذرا دیکھیے، لشکر اعداء میں، دشمنان رسول کے لشکر میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک منظر کربلا کی اس فجر میں عمر بن سعد کے لشکر میں اذان ہوتی ہے، بہت بڑے لشکر میں جماعت ہوتی ہے، صفیں بن جاتی ہیں، ہزاروں لوگ سجدہ ریز بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ یہ سجدے روح کے بغیر ہیں۔ یہ نماز اندھی لنگڑی لولی نماز ہے، وہ سجدے کر رہے ہیں، مگر جس نبی سے نماز سیکھ کر سجدے کر رہے ہیں، اسی نبی کے کلمے کے نام پر اسی نبی کے جگر گوشوں کے ٹکڑے کر رہے ہیں، انہی کے اوپر پانی بند کر دیا ہے، انہی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بے قرار کھڑے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بظاہر یہ لوگ اپنی پیشانیاں خاک کے اوپر تو رگڑ رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ ان کے دلوں میں حرص ہے، ہوس ہے، دشمنی ہے، نجاست سے بھرے ہوئے دل ہیں۔ نماز وہاں بھی ہو رہی ہے، سجدے وہاں بھی ہوئے ہیں، وضو بھی ہوا ہے، جماعت بھی ہوئی ہے، قیام بھی، سجدہ بھی، تشہد بھی، سلام بھی، پوری نماز پڑھی گئی، لیکن یہ صرف نماز کی رسم ادا کی گئی۔ ایک ڈھونگ تھا اسلام کا جس کو پورا کیا جا رہا تھا، نہ خالق کی رضا کی فکر ہے اور نہ مخلوق کی پاسداری کی فکر ہے، بس لالچ ہے، لالچ، جس کی وجہ سے اتنا گھنونا سودا کر لیا کہ جس کا خمیازہ دنیا اور آخرت میں بھگتتے رہیں گے۔ اور دوسری طرف حسینی خیمہ ہے، دوسری طرف بندگی کا حقیقی مظہر ہے۔ آج فرشتے بھی آسمانوں سے جھانک کر اس نماز پہ رشک کر رہے ہیں۔ آج جتنے لوگ خیمہ حسینی کے باہر نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو مکمل طور پر یقین ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ آج شام سے پہلے ہم سب شہادتیں نوش کر جائیں گے۔ ذرا سوچئے اس نماز کا عالم کیا ہے اور اس نماز کا حال کیا تھا۔ آج شبیہ پیغمبر نے
میدان کربلا میں اذان دی، آج علی اکبر نے اذان دی، جو مصطفیٰ کریم کی شبیہ تھے، جن کو دیکھ کر مصطفیٰ یاد آتے تھے۔ حضرت امام حسین فرماتے تھے جب نانا جان سے میرا دل اداس ہوتا ہے، میں علی اکبر کو سامنے بٹھا کے دیکھتا رہتا ہوں، میری اداسی دور ہو جاتی ہے۔ علی اکبر کی اتنی شبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ یہاں رسم کا سجدہ نہیں ہو رہا، ہمشیران محترم، آج میدان کربلا میں عشق کا سجدہ ہو رہا ہے۔ یہاں وہ نفوس تھے جو جانتے تھے کہ آج فجر کی نماز ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، مگر اس کے باوجود چہرے حشاش بشاش ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی پشیمانی نہیں۔ رب کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کا ایک سرور ہے جو سب کے اوپر طاری ہے، اور بندگی کا عالم یہ ہے کہ بھوک ہے، پیاس ہے، موت سامنے کھڑی ہے، اس کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی انتہائی اطمینان کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز ہو رہا ہے۔ ادھر مظہر کو دیکھ لیجئے، ادھر منظر کو دیکھ لیجئے۔ تو ہم شیران محترم، ہمیں حضرت امام حسین اور خانوادہ رسول نے جو سبق دیا کہ اپنی عبادتوں کو بندگی کا مظہر بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا مظہر بناؤ، نہ کہ صرف نمازوں کے منظر پیش کرو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو سامعات محترم، ہمیں حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے نماز پڑھ کر سجدے میں سر کٹا کر قیامت تک کے لیے واضح کر دیا کہ عبادت صرف رکوع سجود کا نام نہیں، عبادت صرف نماز کی شکل بنا لینے اور منظر پیش کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت تو حسین کی طرح ڈٹ جانے کا نام ہے، عبادت تو باطل کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جانے کا نام ہے۔ آج بھی دنیا میں فجر کی اذان ہوتی ہے، آج بھی بے شمار لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، اور آج عاشورہ کے دن بھی ہر مسجد میں اذان ہوئی ہوگی، نمازیں پڑھی گئی ہوں گی۔ کیا آج کی صبح ہوتے ہی ہم نے عاشورہ کے دن کی اس نماز کو یاد کیا؟ ہمارے مرد حضرات نے مسجدوں میں یاد کیا؟ ہمارے اندر یہ بیداری، یہ شعور آیا کہ آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے، آج کا دن صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر اسلام کے لیے ڈٹ جانے کا دن ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے ایک ایک قدم پر چلتے ہوئے، گزرتے ہوئے لوگوں کے درمیان کیا باور کروایا، کیا دکھایا؟ پہاڑوں کے پہاڑ صدموں کے اپنے اندر چھپا کر آپ نہ صرف یہ کہ اپنے قافلے کی سرپرستی کر رہی ہیں، بلکہ آپ بیماروں کو سنبھال رہی ہیں، یتیموں کو صبر دے رہی ہیں، حوصلے دے رہی ہیں، ان کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھ رہی ہیں، ان کے لیے مضبوط سہارا بنی ہے۔ راستے میں اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے اس کے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں اور حیدری للکار کے ساتھ بول کر اسے وارن کر کے روک دیتی ہیں کہ خبردار اس سے قدم آگے نہ بڑھانا۔ اور پھر یہ سفر چلتے چلتے جب یزید کے دربار میں پہنچتا ہے، ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے، تو باخدا اس وقت بڑے تمسخرانہ اور تکبرانہ انداز میں جب یزید بولتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم نے اپنے رب کو کیسا پایا؟ یہ جملہ سنیے۔ آج اگر عام طبعی موت میں ہمارا کوئی بندہ مر جائے اور ہماری میت پر کوئی ہم سے طنز کر رہا ہو تو دل کرتا ہے کہ زمین پھٹ جائے، اب اس سے زیادہ تو صدمہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کتنا بڑا طعنہ تھا جو یزید نے اپنے بڑے دربار میں دیا۔ کہا ہے نبی کے گھر والوں، بتاؤ تم نے اپنے رب کو کیسا پایا؟ یعنی آج تم سارے ختم ہو گئے، آج بادشاہت میری ہے، آج فتح میری ہے، آج کامیاب میں ہوں، آج میرے دربار میں چراغاں کیا گیا ہے، آج میں نے وہ عہد کا بدلہ لے لیا، آج میں نے وہ بدر کے بدلے لے لیے، جو میرے بڑوں کو وہاں قتل کیا گیا تھا میں نے ان سب کے بدلے لے لیے۔ آج بتاؤ تم نے اپنے رب کو کیسا پایا؟ یعنی تمہیں بڑا غرور ہے، تمہیں بڑا مان ہے اپنے رب پر۔ تو مطلب یہ تھا کہ اب بتاؤ کہ
تم اپنے رب کو کیا کہو گے؟ تمہارے رب نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، تمہارے رب نے تو تمہارا سارا خانوادہ ختم کر دیا۔ سامعات محترم ذرا غور کیجئے، اس جملے کو برداشت کرنے کے لیے آپ کتنی طاقت چاہیے تھی، لیکن قربان جائیں، ہزاروں بار نہیں لاکھوں کروڑوں بار قربان جائیں سیدہ زینب کی عظمت پر۔ اشتعال نہیں آیا، مایوسی نہیں ہوئی، کمزور نہیں ہوئی۔ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے آج بھی اپنے رب کو بڑی خوبصورتی میں پایا، میں نے آج بھی اپنے رب کو بڑے جمال میں پایا۔ یعنی اللہ والے دنیا کی نعمتوں کو صرف نہیں دیکھتے، اس عشق کا مقام کیا ہوتا ہے کہ محبوب جیسے راضی ہے ہم بھی ویسے راضی۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے آج بھی اپنے رب کے جمال ہی کو دیکھا کہ رب نے ہمارے لیے جو فیصلہ کیا، اے متکبر اور اے بد کردار عورت کے بیٹے، تو نے آج یہ سمجھ لیا کہ تو کامیاب ہو گیا۔ آج اگر اس جگہ پر تیرا نام بولا جا رہا ہے تو کتنا ٹائم، یہ بہت تھوڑا وقت ہے، تم برباد ہو جاؤ گے، تمہاری بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور آج اگر تیری جگہ پر تیرے دربار میں تیرا نام ہے تو ابھی تھوڑے وقت کے بعد جب وقت آئے گا نماز کا تو پھر سننا کہ مسجدوں میں کس کے دانا کا نام بلند کیا جائے۔ ہمشیران محترم، حضرت زینب نے پھر اس انداز سے اپنا کام شروع کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں ایک تجارتی معاہدہ ہوا تھا جو روم کے لوگوں کے درمیان عرب کے لوگوں کے ساتھ آپ کی سرپرستی میں ہوا تھا، اور اس معاہدے کے مطابق وہاں سے تجارتی مال عرب میں آتا اور عرب سے وہاں جاتا۔ اب جو عقیلہ ہے بنی ہاشم، آپ کی عقل مندی کا مظاہرہ ذرا دیکھیے، آپ نے اندرونی طور پر یزید کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ایسی پالیسی اختیار کی، بیرونی طور پر ایسی پالیسی اختیار کی کہ ان لوگوں کے ساتھ رابطے کرنے کے بعد وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ ختم کروا دیا۔ معاہدہ ختم ہو گیا تو وہاں سے جتنی تجارت کا مال آتا جاتا تھا، معاہدہ ختم ہونے پہ وہ سورسز ختم ہو گئے، ذرائع ختم ہو گئے، اور 3 سال کے اندر اندر یزید کی حکومت تباہ ہو۔ اور اندرونی طور پر جتنے لوگ جہاں بیٹھتے، سفر کے دوران، مجمع کے دوران، یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں جب لوگ تمام بیٹھے ہوتے، حضرت سیدہ زینب اس لہجے کے ساتھ گفتگو فرمانا شروع ہو جاتی کہ سننے والے لوگ اگر پیچھے بیٹھے ہوتے تو آپ کو یوں لگتا کہ جیسے حضرت علی خطاب کر رہے ہیں۔ پھر آپ ہر مجمع کے اندر لوگوں کو بتاتی کہ ان لوگوں نے کیا ظلم کیا، انہوں نے شام میں، کوفے کے لوگوں میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ کربلا میں معاذ اللہ ایک باغی جماعت کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ لوگوں کو اصل حالات کا کچھ پتہ نہیں تھا، مگر حضرت زینب نے اپنی دانشمندی، اپنی جرأت اور اپنی اسلامی تعلیمات اور اپنی عقل مندی کے سبب اس انداز سے ان لوگوں کے اندر اپنا مقام بنایا کہ تھوڑے ہی دنوں کے اندر ہر محلے، ہر علاقے میں یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ سب ظلم یزید نے کیا ہے، اور یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لوگ ہیں جن کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا۔ اب ہر بندہ یزید کے خلاف ہونا شروع ہو گیا، اور پھر اگلے 3 سال جو یزید کی حکومت میں گزرے وہ ذلیل و رسوا ہو کے اس نے گزارے، اور جتنے قاتلین حسین تھے یا قاتلین شہداء تھے ان کے آہستہ آہستہ جو انجام ہوتے گئے، تاریخ ان سے بھری پڑی ہے۔ مجھے آپ کو اسی نقطے پہ واپس لانا ہے کہ ایک خاتون کی اس جرأت مندی اور اس شجاعت کی وجہ سے آج جو واقعہ کربلا بیان ہوتا ہے اس کی گواہ سیدہ زینب، اس کو آگے پہنچانے والی سیدہ زینب، اور اس نام کو بلندی دینے والی سیدہ زینب، استقامت کا پہاڑ بن جانے والی سیدہ زینب، اور ہر بڑی سی بڑی آزمائش پر استقامت کا دامن نہ چھوڑنے والی، تقوی کا دامن نہ چھوڑنے والی، صبر کا دامن نہ چھوڑنے والی، شرم و حیا کا دامن نہ چھوڑنے والی یہ سیدہ زینب ہیں۔ اور یہ سارے سبب
उम्मत मोहम्मदिया की हर औरत के लिए क़यामत तक सैयदा ज़ैनब ने छोड़े हैं। आज की और हर साल की हमारी महफिल का अव्वलीन सबक भी यही होता है कि हम जब उठें तो हम मुनाफिक बन के ना उठें, मुनाफिकत यही छोड़कर गैरतमंद मुसलमान औरत बनकर उठे कि हमारे इर्द गिर्द जहाँ बददीनी फैल रही है, जहाँ बदमज़हबियत फैल रही है, जहाँ अकायद की खराबी हो रही है, जहाँ लोग बुराई की तरफ जा रहे हैं, सैयदा ज़ैनब की तरह खड़े हो जाओ डटकर और लोगों की परवाह किए बगैर हक बयान करने से कभी घबराओ ना। इंशाअल्लाह एक ना एक दिन आएगा कि मैदान भी आपका होगा, इज्जत भी आपकी होगी, मकाम भी आपका होगा। आज सैयदा ज़ैनब को इस दुनिया से रुखसत फरमाए सदियां बीत गई, मगर आज भी हमारे ईमान की हरारत आपके नाम से है, हमारे ईमान की गैरत आपके नाम से है। और आज की हर औरत अगर 2-4 जुमले भी इस पूरे बयान से अपनी जिंदगी का मिशन बना ले तो बाखुदा सैयदा ज़ैनब की गुलामी नसीब हो सकती है, आपका मिशन नसीब हो सकता है, आपके रास्ते पे चलना नसीब हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपके इस पैगाम को समझने की तौफीक अता फरमाए और जो शान अल्लाह ताला ने आपको अता की, हम भी अपने इन जज्बात को हजरत ज़ैनब के नाम करते हुए आखिरी गुफ्तगू में ये अर्ज करते हैं कि खुतबा सिद्क़ो सफ़ा की इब्तिदा ज़ैनब के नाम, खुतबा सिद्क़ो सफ़ा की इब्तिदा ज़ैनब के नाम, जितनी मोहब्बत हुई है उतनी के साथ। खुतबा सिद्क़ो सफ़ा की इब्तिदा ज़ैनब के नाम, अज़मतो ईसार की हर इंतहा ज़ैनब के नाम, चाहिए हर दिल को इसी फिक्रो अमल की रोशनी, मिशअले राह सदाकत की ज़िया ज़ैनब के नाम, तज़किरे से सैयदा की हो गई रोशन हयात। जिन्होंने कुछ सीखा यकीनन उनके अंदर रोशनी आ गई। तज़किरे से सैयदा की हो गई रोशन हयात, गुल सिताने दिल में है एक दर खुला, एक दर खुला, और वादिये करबो बला में घर लुटा खैमा जला, वादिये करबो बला में घर लुटा खैमा जला, अर्श से उतरी रिदाए बासफा हो गए भाई भतीजे सब जुदा वा हसरता, हो गए भाई भतीजे सब जुदा वा हसरता, खून से लिख कर दास्ताने करबला ज़ैनब के नाम। और सैयदा के फैज़ से हम भी हुए मिदहत सरा, सैयदा के फैज़ से हम भी हुए मिदहत सरा, खामाए पुरशौक है नगमा सरा ज़ैनब के नाम, अज़मतो ईसार की हर इंतहा ज़ैनब के नाम, और मिशअले राहे सदाकत की ज़िया ज़ैनब के नाम, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।